السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میرے بھائیو، جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فاسألوا أهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جو لوگ علم والے ہیں، کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں سے آدمی کو معلوم کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، صحیح اور درست سوالات کرنا چاہیے جو کہ آدمی کو ضرورت ہو، یعنی جن چیزوں کا علم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کے تعلق سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں مختصر چند منٹ کے اندر میں۔ دیکھیے، روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے گفٹ ہے۔ تو ہماری اور آپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا روزہ کیسے بالکل پرفیکٹ اور بالکل سنت کے مطابق ہو، ہمارے روزے میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو۔ تو کون سی چیز ہے یا کن چیزوں کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ضائع ہو جاتا ہے، ہم کو اور آپ کو جاننی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے کھا لیتا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، روزہ اس کا ضائع ہو گیا۔ ایک انسان اسی طرح سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، ایسی صورت میں روزہ انسان کا ضائع بھی ہو گیا اور اس کام کی وجہ سے اس کے اوپر جرمانے کے طور پر اسلام نے جو سزا متعین کیا ہے، یعنی جو بات کہی ہے وہ یہ کہ اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی اس کام کو انجام دیتا ہے، روزہ تو ٹوٹا اس کا، اور ساتھ ساتھ اس کو 2 مہینہ کنٹینیو روزہ رکھنا ہے، 60 روزہ رکھنا ہے اس کو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اگر آدمی کو ومیٹنگ آ جائے، الٹی کر دے انسان، تو ایسی صورت میں بھی وہ روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں اسی طرح سے انسان جو ہے اپنے روزے کو ضائع کرتا ہے کن چیزوں کے ذریعے سے، جیسے انسان بیٹھے بیٹھے ہر وقت دوسروں کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، مستقل طور پہ انہی کاموں کے اندر لگا رہتا ہے، یہ تمام چیز بھی ہمارے روزے کے اجر و ثواب کو کم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی روزے کی حالت میں جیسے کہ پچھنا لگانا جس سے منع کیا گیا ہے، کپنگ جو کرتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا روزے کی حالت میں۔ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں ہم کو اور آپ کو، یعنی ہم اور آپ جو ہے کبھی ضرورت کے تحت انجیکشن وغیرہ جو لیتے ہیں، اس میں 2 طرح کی باتیں ہیں۔ ایک نارمل انجیکشن، جیسے آدمی کو کچھ فیور ہلکا کچھ ایسا چیز ہو، وہ لینے سے انسان کو کچھ انرجی اور کچھ طاقت نہیں ملتا ہے، تو اہل علم نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک آدمی باقاعدہ طاقت کے لیے، قوت کے لیے، پاور کے لیے، انرجی کے لیے ایسا کوئی انجیکشن لیتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اعمال ہیں جس سے روزہ انسان کا کیا ہے، باطل نہیں ہوتا، روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں مسواک کرنا یا برش کرنا، یا اسی طرح سے غسل کرنا، سر میں تیل لگانا، اسی طرح سے آنکھ میں سرما لگانا، ان چیزوں سے روزہ انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنا، روزے کی حالت میں بال کٹوانا، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا ہیں، روزے کی حالت میں سرما لگانے سے سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ یا اسی طرح سے روزے کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا، اپنے جسم اور کپڑے میں خوشبو لگانا، اس سے بھی روزہ انسان کا ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم کو اور آپ کو کیا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے اندر اس بات کا بھی خیال کیا جائے کہ وقت پر انسان کیا کرے، افطاری کرے، سورج ڈوبتے ہی جیسے وقت ہوتا ہے انسان افطاری کرے، افطاری میں جلدی کرے، اور انسان سحری میں آخری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، تو سحری کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔
میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ہم کو کہ ہم اس وقت اٹھ رہے ہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں کیا، کیونکہ کون سی سنت ہمیں کامیاب کر دے، کون سی سنت ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے نہیں معلوم ہم کو. لہذا بہت سارے لوگ جو ہیں رات رات جگے رہتے ہیں، آخری وقت میں سحری نہیں کرتے، سحری چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری میں برکت ہے، اس برکت کو مت چھوڑو. تو سحری کرنا چاہیے آدمی کو، اور سحری میں اس بات کا خیال رکھے کہ بالکل اذان ہونے تک آدمی کھا رہا ہے، پی رہا، ان چیزوں سے اجتناب کریں، آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا. اس بات کا خاص خیال ہونا چاہیے. تو لہذا ان چیزوں کا ہم کو روزے کی حالت میں خیال کرنا چاہیے کہ ہم جیسے کہ آدمی کا جان بوجھ کر کھا لینا، اسی طرح سے ومیٹنگ آنا، اسی طرح سے انسان کا نکسیر کا پھٹ جانا، یعنی اسی طرح سے بلیڈنگ کا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے روزے کو ضائع کر دیتی ہیں. اور آدمی کو روزے کی حالت میں یعنی بیجا جو ہے، یعنی وضو وغیرہ کرتے ہوئے بیجا طور پر جو ہے مزمزہ اور استنشاق میں زیادہ زور نہیں لگانا چاہیے آدمی. یعنی جب منہ میں ہم پانی لیتے ہیں، ہاں، وہ مزمزہ جو ہم کرتے ہیں، گلگلہ جو کرتے ہیں، اس میں زیادہ انسان کو یعنی زور اور پاور نہیں لگانا ہے، بلکہ احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح سے ناک میں جب ہم پانی لیتے ہیں تو پانی کھینچنے میں زیادہ آدمی کو کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایک نارمل طریقے سے، کیونکہ ناک اور منہ اور کان ان تینوں کا کنیکشن ایک ہے، آدمی کے حلق میں پانی جانے کے خطرات ہوتے ہیں. تو روزے کی حالت میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے اور اپنے آپ کو روزے کے اندر جو ہے غلط قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو ہم بالکل کیا کریں، یہ محفوظ رکھیں. اور ایک مسئلہ ہے روزے کی حالت میں جو آپ کے سامنے میں بیان کر دوں. بہت سارے لوگ کیا ہیں کہ روزے کی حالت میں جیسے فجر نماز کے بعد آرام کرنے کے لیے سونے جاتے ہیں، کبھی کبھی ڈریم ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ فوراً آدمی کیا کرے، آدمی فوری طور پر آدمی کیا کرے، اٹھنے کے بعد جیسے انسان کی نیند کھلتی ہے غسل کر لے، اپنے آپ کو پاک کر لے. اس حالت میں ناپاکی کی حالت میں انسان زیادہ دیر نہ رہے. اور اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی عورت کوئی خاتون ہے لیکن روزے کی حالت میں کسی بھی وقت روزے کی حالت میں اگر اس کا ماہواری سسٹم اگر شروع ہو جائے، یہ عورتوں کے لیے اللہ نے فطری طور پر بنائے ہیں، تو اس کے بعد اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جتنے دن ان حالتوں میں رہتی ہے ان حالات میں ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، بلکہ پھر رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے. اور جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے مستقل طور پہ سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے. ہاں، اگر کوئی آدمی بیمار ہے، مثال کے طور پر جو مستقل طور پر بیمار رہتا ہے، لائف ٹائم اس کی دوائیں ہیں، جیسے کہ ہارٹ کا کوئی پیشنٹ ہے یا شوگر کا کوئی پیشنٹ ہے، ایسا پیشنٹ ہے جو دوا کھائے بغیر اس کی طبیعت نارمل نہیں رہ سکتی ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر دوا نہ کھائے، دوا چھوڑ دے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی بڑا مرض ہے، بڑی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں آدمی بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو ایسے آدمی کو، یا جو بہت کمزور اور بڑی لمبی عمر کے مرد یا عورت ہو گئے ہیں، جو طاقت اپنے اندر ہرگز نہیں رکھتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اور ایسے افراد جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے. یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا، 30 دن آپ کھانا کھلا دیں، 29 دن آپ کھانا کھلا دیں، آپ کی طرف سے روزے کا فدیہ ہوگا، کفارہ ہوگا، اور آپ جو ہے کلی طرح سے بری ہو جائیں گے اللہ رب العالمین کی نظر میں. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں رمضان کے، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اور کسی درس کے ذریعے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رمضان کے ان مسائلوں کو جو ہمارے روزوں کی حفاظت کرے، ان مسائل کو ہم کو آپ کو جاننے کی اللہ توفیق نصیب فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Share this video and earn great rewards from Allah. May this Ramadan bring you endless blessings and mercy.